فلمیں دیکھنا اور گناہ کرنا، آپ نے وہ دعا نہیں پڑھی، دعا پہ غور نہیں کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں کوئی حرکت اور قوت، ٹھیک ہے، کوئی حرکت اور قوت اللہ کے بغیر نہیں ہے، تو آپ جو بھی حرکت کر رہے ہو یا آپ کے جسم میں جو بھی قوت ہے وہ اللہ ہی کی دی ہوئی ہے. تو اب یہ تو مطلب نہیں ہے کہ اگر میں کوئی گناہ کر رہا ہوں، فلم دیکھ رہا ہوں یا کوئی غلط کام کر رہا ہوں تو وہ اللہ ہی کروا رہا ہے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے. لیکن سمجھ تو ایسا آتا ہے کہ آپ جب سب کچھ حرکت اور قوت اللہ کی طرف سے تو پھر عمل تو میں کر رہا ہوں نا. تو اگر نیکی کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے آ رہی ہے تو گناہ کرنے کی توفیق کس کی طرف سے آ رہی ہوگی؟ اور اگر گناہ سے بچنے کی طاقت اللہ سے آ رہی ہے تو گناہ کرنے کی طاقت کس سے آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. اب سنو، خالق تو اللہ ہی ہے نا خیر و شر کا. اب سوچو، خیر اور شر دونوں کا ہی خالق اللہ ہی ہے، تو اب یہ تو نہیں کہہ سکتے مطلب خیر کا خالق اللہ ہے اور شر کا خالق شیطان ہے، تو پھر تو دو خداؤں کو وجود ماننا پڑے گا، نعوذ باللہ. دو خالق تو ہو نہیں سکتے. کیسا؟ تو خالق ایک ہے تو گناہ اور نیکی کا دونوں کروا رہا ہے. حالانکہ ادھر سے بات یہ آتی ہے کہ وہ صرف نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کی توفیق دیتا ہے. غور کر لو، نیکی کرنے کی دے رہا ہے اور گناہ سے بچنے کی. تو اس کا مطلب جب آپ نیکی نہیں کر رہے اور گناہ کر رہے ہو تو دونوں کام آپ خود کر رہے ہوتے ہو. وہ نیکی کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور اگر آپ نیکی نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ خود نہیں کرنا چاہ رہے تو وہ آپ کو توفیق بھی نہیں دے رہا نیکی کرنے کی. میں اچھا کام کرنا چاہ رہا ہوں کسی کے ساتھ بھلائی کا، ٹھیک ہے، اب اگر اللہ میرے دل مجھے توفیق دے گا، یعنی میں خود چاہوں تو میں ارادہ کروں گا تو، ورنہ والی بات یاد رکھو، اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت بدلنا چاہے. جب آپ بدلنے کے لیے ارادہ کرو گے کہ میں اس کے ساتھ ہی اچھا عمل کرنا چاہتا ہوں، نیت کر لی، اب آپ کو توفیق ملے گی تو آپ وہ عمل کر جاؤ گے. تو اللہ کی طرف سے نیکی کرنے کی توفیق ملی تو آپ نے وہ عمل کر لیا، ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے وہ عمل نہیں کیا تو وہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ آپ نے خود نہیں کیا، آپ اپنے ارادے میں سچے تھے ہی نہیں، آپ اپنی نیت میں تھے ہی نہیں صحیح کہ میں یہ کروں گا، اس لیے آپ نے نہیں کیا. وہ اللہ ذمہ دار نہیں ہے اس چیز کا کہ آپ نے نہیں کیا. مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں نا کہ میں نے کی اس لیے نہیں کی کیونکہ اللہ نہیں چاہتا تھا اس لیے نہیں کیا میں نے یہ عمل. اللہ تو چاہتا ہے آپ نیکیاں کرو، اللہ تو چاہتا ہے آپ اچھے کام کرو، وہ تو اس کی تو بات ہے کہ وہ نیکیوں کی توفیق تو اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے. اس کا مطلب کہ اگر نیکیاں نہیں کر پا رہے تو وہ آپ خود نہیں کر پا رہے. اب آ جاؤ دوسری طرف کہ گناہ سے بچنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی گناہ سے بچنے کی طاقت. تو دیکھو، گناہ آپ کرنا چاہ رہے ہو، گناہ زیادہ انسان کرنا چاہتا ہے نا، یہ بھی گناہ کر لو وہ بھی گناہ کر لو. اب آپ گناہ کرنا چاہ رہے ہو، ارادہ کر چکے اور کوشش کر رہے ہو، لیکن گناہ ہو نہیں پا رہا. سچویشن حالات ایسے ہو جاتے ہیں آپ اس گناہ نہیں کر پاتے. کبھی انسانوں کے ساتھ ایسے تجربات ہوتے ہیں، وہ انہیں پتا ہوتا ہے ہم لوگوں کو کہ ہم کس وقت کون سا غلط کام کرنا چاہ رہے تھے لیکن کر نہیں سکے کیونکہ وہ حالات ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا یا کوئی سچویشن پلٹ گئی، ٹھیک ہے، تو وہ اندر نہیں کر پایا. تو وہ جو نہ کرنے کی توفیق ہوئی، وہ جو سچویشن ہے پلٹتی، حالات بدلتی ہے، کوئی بندہ کچھ بھی کرنا چاہ رہا ہے اور ہو نہیں پایا اس سے وہ گناہ یا غلط کام اور وہ بچ گیا، یہ اللہ نے تو بچایا اس کو، گناہ سے بچنے کی توفیق تو اس نے دی ہے. اگر وہ کرنا چاہتا اور اللہ نہیں بچاتا تو وہ گناہ کر لیتا وہ بندہ. سمجھ میں آ گیا؟ آپ گناہ کرنا چاہتے تھے اور اللہ نے آپ کو بچا لیا تو آپ بچ گئے، اور اگر اللہ نہیں بچاتا تو آپ کو گناہ کر جاتے ہیں کیونکہ آپ چاہتے تھے کرنا اور آپ کرتے. تو نہ کر سکے اس کا مطلب اللہ نے بچایا تھا آپ کو. یہ ہے گناہ سے بچنے کی طاقت اللہ کی طرف سے آتی ہے. اور آپ نیکی کرنا چاہ رہے تھے تو نیکی میں بھی یہ اصول آتا نا، آپ کر جاتے ہیں، لیکن اگر آپ نیکی کر گئے تو توفیق اللہ ہی نے دی تھی تو کی تھی، ورنہ انسان کا نفس تو نیکی سے بھاگتا ہے، تو مزہ نہیں آتا نیکی میں زیادہ. سوچتے ہیں ہم لوگ نیکی کرنے میں، اس کے لیے اچھا کروں نہ کروں، دوں نہ دوں. اگر 100 روپے دے رہے کسی فقیر کو تو ہم سوچیں گے 100 کیوں، تو بہت زیادہ ہے، 50 دے دو، نہیں 50 بھی زیادہ، 5 روپے دے دو، 100 نہیں، یا چھوڑو 1 روپے کا سکہ دے دو. نیکی میں سوچتے ہیں، گناہ کرنے کے لیے سوچتے نہیں، کھٹاک سے کر کے چلے جاتے. تو نیکی کر گئے تو توفیق اللہ نے دی تھی تو کر گئے فوراً آپ، یا رستے کھل گئے.
نہیں کی تو اپنی غلطیوں سے اپنے نفس کی وجہ سے نہیں کی. یہ ہے نیکی سے نیکی کرنے کی قوت کی توفیق اللہ سے آتی ہے, اور برائی سے بچنے کی طاقت بھی اللہ ہی دیتا ہے. ورنہ نفس کے طور پہ آپ جاؤ گے تو نفس تو دیکھو نیکی کرنے سے بھاگتا ہے اور گناہ کی طرف دوڑتا ہے. اس لیے والی بات, نفس تو دیتا ہی برائی کا حکم ہے. یاد آئی وہ والی بات قرآن میں بھی ہے, نفس تو دیتا ہی برائی کا حکم ہے. ٹھیک ہے, تو نفس تو ایسی چیز ہے جو نیکی سے دور بھاگتا ہے اور گناہ کی طرف دوڑتا ہے. تو جب نیکی کروا رہا ہے اس نفس سے کوئی تو وہ اللہ ہے, اور گناہ سے بچا رہا ہے تو وہ بھی اللہ ہی ہے. یہ ہے اللہ کا کمال اس چیز کے اندر. اور نفس کی چیز اب سمجھ میں آیا کہ نیکی اور گناہ سے بچنے کی طاقت والی بات کیا ہے. تو اللہ نہ توفیق دے آپ نیکی کر نہیں سکتے, اور اگر اللہ نہ بچائے تو آپ گناہ سے بچ نہیں سکتے. تو اگر آپ گناہ اگر آپ اس کا مطلب آپ کبھی بھی انسان یہ نہ سمجھے کہ نیکیاں جو میں کر رہا ہوں, انسان یہ نہ سمجھے یہ جو نیکیاں میں ساری کر رہا ہوں, یہ جو اچھے اچھے عمل میں کر رہا ہوں یہ میں نے خود کیے ہیں, نہیں. اور گناہوں سے بچنے کو اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو سارے تقویٰ میں نے اختیار کر لیے اور یہ جو سب میں گناہوں سے بچ گیا اور میں کر نہیں پا رہا اور بچا, یہ میرا کوئی کمال ہے, یہ اللہ نے مجھے بچا کے رکھا ہوا تو ہے. ورنہ ہاں, اللہ جس کو اب کوئی بندہ گناہ نہیں کر پا رہا اس کا وہ خود بندہ یہ سمجھے کہ اگر میں گناہ نہیں کر پا رہا, چلو نیکیاں بھی نہیں کر پا رہا, ایک سچویشن اور سمجھا دیتا ہوں, میں نیکیاں نہیں کر پا رہا, سوچتا ضرور ہوں میں اچھے کام کروں گا, کسی کا فائدہ کروں گا, یہ کروں گا, لیکن سستی کی وجہ سے نہیں کرتا, لیکن میں گناہ بھی نہیں کر پا رہا. تو یار اللہ کو تم سے مطلب محبت ہے اور تمہیں بچا, پیار ہے, کچھ تو ہے تو تمہیں بچایا گا, گناہ سے تو روک کے رکھا ہے نا کم سے کم. یہ بھی ایک اور نقطہ ہے ویسے, یہ ہے ایک چیز کہ آپ گناہ نہیں کر پا رہے, گناہوں میں نہیں پھنسے ہوئے لیکن نیکیاں بھی زیادہ نہیں کر پا رہے, تو اس مینس کہ یہ بھی ایک چیز ہے, آپ سمجھو. لوگ عموماً نہیں سمجھتے اس چیز کو. خیر یہ ٹاپک یہی تھا کہ کون توفیق دیتا ہے کون نہیں دیتا, کیسے بچتے ہو, کیسے آپ کرتے ہو, اس چیز کو سمجھ لو تو فائدہ ہے, نہیں سمجھو تو کیا بات ہے. تو دیکھو دنیا, یہ تو بات وہ آ گئی نا کہ اب ہم یہ سمجھنے لگے کہ اگر ہم بہت سارے گناہوں کو کر رہے ہیں اور یہ سب گناہوں میں ہم پھنسے ہوئے لگے پڑے ہوئے ہیں, تو میں تو بتا دیا دیکھو بات سیدھی ہے کہ اللہ بادشاہ کائنات کو سنبھالا ہوا, ہر بندے کے آگے زبردستی ہاتھ پیر نہیں روکتا, جبر نہیں کرے گا, زبردستی نہیں کرے گا. وہ آپ سے, وہ آپ کے دل میں خیالات بھیج دے گا نا فرشتے کے ذریعے. آپ کے ساتھ ایک جن, ایک فرشتہ بیٹھا تو ہے, ایک گناہوں کو اکسا رہا ہے اور ایک نیکی کے خیالات ڈال رہا ہے. زیادہ سے زیادہ آپ کے ساتھ یہ ہوگا, کر تو آپ خود رہے ہو. اچھا دوسری چیز کہ میں گناہوں میں اتنا پھنسا ہوں, اس کا مطلب اللہ مجھے پسند نہیں کرتا. بھائی دیکھو نا, تو اللہ تو زبردستی اگر ایمان پہ لانا چاہے تو ساری دنیا کے کافر وہ مسلمان بنا دے, زبردستی نہیں کرنا چاہتا وہ. تو پھر اس کا مطلب سیدھا سیدھا ہے کہ آپ کے اندر کوئی گڑبڑ ہے, اللہ آپ کو نہیں بچا رہا گناہوں سے. سوچنا چاہیے, پھر انسان کو سوچنا چاہیے آخر اللہ مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق کیوں نہیں دے رہا, گناہوں میں پھنسا ہوا کیوں. تو یہ آپ کا فالٹ ہے نا, اللہ کا اس میں کیا فالٹ ہے. اللہ تو ایک منٹ, نہیں, یہی تو نقطہ سمجھا رہا ہوں, غلط کیسے سمجھا جا رہا ہے کہ جب نیکی کرنے کی توفیق اللہ دیتا ہے تو برائی سے بچنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے. برائی کرنے کی توفیق آپ کو برائی کروا کون رہا ہے آپ سے, نفس. آپ اپنے نفس کو الزام لگاؤ, اللہ پہ الزام کیوں لگا رہے ہو, اللہ نہیں کروا رہے آپ سے سارے گناہ, آپ اپنے نفس کو بے لگام چھوڑ کے گناہوں کی طرف بھاگے چلے آ رہے ہو. اور اللہ آپ کو اگر نہیں بچا رہا, اس کا مطلب آپ کی کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے, کوئی نہ کوئی غلطیاں ہیں, آپ نے کوئی حرکت ایسی کی ہے, آپ کو نہیں بچا رہا ہے. آپ کو پھر سوچنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے ناراض کیوں ہے. وہ ناراض اور خوش بھی تو ہوتا ہے, یہ اصول پھر کہا جائے گا, ناراض ہے تو وہ نہیں بچا رہا. آپ کا باپ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, بچے کے 2 بچے چھوٹے اس کے کھیل رہے ہیں, بچہ آگ کے قریب جا رہا ہے, بچہ آگ میں جل رہا ہے, بچے کو نقصان ہو رہا ہے, کانٹوں میں ہے, سب کچھ پتا ہے, باپ دیکھ رہا ہے کہ اس کو, لیکن باپ ناراض ہے, وہ کیوں بچایا اس کو جا کے. تو اس بچے نے اس باپ کی ایک نہیں مانی, نافرمانی میں نافرمانی, حد سے نکل چکا ہے, بات ہی نہیں مانتا ہے, وہ اس کو کیوں بچایا جا کر, اس نے کیا تیر مارا اس کے لیے, اس کو خوش کرنے کے لیے. ایک دو چیزیں ہوتی ہیں, یا ایک طرف بچہ نافرمان بھی ہے اور دوسری طرف وہ اچھے کام بھی نہیں کرتا, لوگوں کو بھی ستاتا ہے, مارتا ہے, پیٹتا ہے, ہر طرح کے برے کام اس نے کرنے. اچھائی کی تو اس میں ہے ہی نہیں, کیوں بچاؤں بھائی میں اس کو. دوسرا جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ اچھے کام زیادہ نہیں کرتا لیکن وہ برائی بھی زیادہ نہیں کرتا. کبھی کبھی اس کا دل چاہتا ہے یہ سب کرنے کا, تو میں بچا لیتا ہوں اس کو, کیونکہ مجھے اس کی کیئر ہے, مجھے اس کی فکر ہے کہ نہیں یار اس کو بچانا ہے, اس کو بچا کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے نہیں کرتا لیکن اس کو گرنے نہیں دینا غلط کاموں میں, بچا کے رکھنا ہے. تو ایسا باپ بھی ان کو بچائے گا.
ماں ہو یا باپ ہو اس بچے کو بچائیں گے، لیکن جو ماں باپ کو ذلیل کر رہا ہوں، ماں باپ کا ایک کہنا نہیں مان رہا، ان کے خلاف ہی کام کر رہے ہیں، جس سے وہ ناراض بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ آگے ہم سے بولے سوری، اور وہ نہیں کر رہا ہے، تو وہ بھی اس کو کیوں بچائیں گے؟ وہ کہیں گے ٹھیک ہے جا بیٹا تو بھگت، خود بھگت، پھر تو آئے گا پلٹ کے۔ پھر بندہ آتا ہے ایک وقت آتا ہے کسی پہ جس کو مطلب افسوس ہوتا ہے، پچھتاتا ہے، کبھی نہ کبھی رونا پڑتا ہے یا روتا ہے، تو یہ نہیں کہ اللہ نہیں بچاتا، پر وہ اندر بندہ آئے، وہ اپنے نفس کو اس چیز پہ لائے گا تو پھر وہ توبہ پہ آتا ہے نا، پھر اللہ بھی اس کو دیتا توفیق دیتا ہے نا، بندے پلٹ جاتے ہیں، زندگیاں پلٹ جاتی ہیں گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد۔ تو وہ یہی تو ہے، اللہ تو تیار ہے، بندہ تیار ہو جائے، اللہ تو تیار ہوتا ہے، وہ تو کہ بات ہے نا کہ وہ بندہ ایک قدم جاتا ہے وہ 10 قدم آتا ہے، وہ ہے نا۔ ہاں تو وہ اللہ، مطلب ساری بات کا خلاصہ کیا کہ اللہ کا قصور نہیں ہے اگر بندہ گناہوں میں پھنسا ہوا ہے۔ اللہ کا قصور کیوں ہے؟ وہ تو جنت میں ڈالنا چاہتا ہے، وہ تو جنت بنا کے بتا چکا ہے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، بندہ خود آئے گا، اس نے طاقت دے دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے دی، جسم دے دیا، سب کچھ دیا، کرو نا۔ ویسے تو سب کچھ کرتے ہو، کھانا پینا بھی خود کرنا ہے، جاب بھی اچھی تلاش کرنی ہے، شادی بھی اچھی کرنی ہے، گھر بھی اچھا بنانا ہے۔ جب اللہ کا والا سارا کام آیا تو ہم سوچتے کہ یار اللہ توفیق دے گا تو ہم گناہوں سے بچ جائیں گے۔ دیکھو نا عموماً یار نماز نہیں پڑھی جاتی، اللہ دعا کرو اللہ توفیق دے دے نماز بھی پڑھ لوں گا۔ یار شراب پیتا ہوں، شرابوں میں پھنسا ہوا ہوں، گناہوں میں پھنسا ہوں، دیکھو دعا کرو اللہ توفیق دے نکلنے کی، خود نہیں نکلنا ہے، باقی کام ہم خود کریں گے، کھانا پینا، جاب، شادی، ریسٹورینٹ، جاب، اسکول، لیکن یہ کام اللہ کرے گا اسپیشلی، چاہے وہ سوسائٹی کے مسئلے ہوں، چاہے وہ ملک کے حالات بدلنے کے ہوں، چاہے وہ گلی محلے کے ہوں۔